نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتے رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ دوستوں کو کچھ ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر میری ماؤں اور بہنوں کو، کہ جسے سن کر آپ عمل کیے بغیر نہیں رہ سکیں گی۔ رات کو اگر سونے سے پہلے عورت اپنے شوہر کا یہ حصہ اس طرح سے دبا دیا کرے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، تو گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہوگی، اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے کبھی آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوستوں، آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے یہی چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، وہ عورت گھر کو سنبھال سکے اور اس کے نصیب سے شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح کی بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نگاہ کے ذریعے رزق کی تلاش کرو، عورت سے نکاح کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور غربت کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، جب تک پیسہ نہ آئے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے تو ہم لوگ نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ پیارے دوستوں، نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں بہت برکت ہے، جو بے روزگار اور تنگ دست ہوتا ہے اور غربت کا مارا ہوتا ہے اسے بھی رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورت ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے کہ کبھی ختم نہ ہو، اسے چاہیے کہ آج ہی سے یہ عمل ضرور کر لے جو میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں، اسے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزارے۔ لیکن دوسری طرف ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جسے اپنی بیوی بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں بلکہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور نہ تو بیوی کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں اور نہ ہی گھر کا خرچ دیتے ہیں، اور جو کچھ کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، بیوی کا نصیب نہیں۔ بلکہ جس کے نصیب سے پیسہ آتا ہے اس کو 10 روپے کی خاطر شوہر کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں۔ شوہر یا تو خود سارے پیسے رکھتا ہے یا پھر اپنی ماں کے ہاتھ میں دیتا ہے، بیوی تو جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ ایسے شوہر زندگی پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ دوستوں، عمل کا طریقہ کار نوٹ فرما لیجئے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چلتا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے، اور جیسے جیسے پاؤں دبائے ویسے ہی یہ عمل پڑتی رہے، جس میں اللہ کریم کے 2 اسم مبارک شامل ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا ودود، یا غنیو یا ودود، یا غنیو یا ودود کا ورد کرتی رہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی بہترین اسم مبارک ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھیں۔ محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کریم کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا، ایک دوسرے کی طرف سے پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ جب کوئی بھی عورت اپنے خاوند کے پاؤں دبا رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ ورد کر رہی ہوگی، یا غنیوں، یعنی اللہ بہت غنی ہے
اور وہ آپ کے شوہر کو بھی غنی کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق اور دولت میں اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا اور آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم مبارک محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارک دونوں میں پیار پیدا کر دے گا اور اس اسم مبارک سے دولت اور پیار محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ اتنا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جب عورت پیار سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کرتی رہتی ہوتی ہے تو اس کے رزق میں انشاءاللہ تعالی ضرور اضافہ ہوگا اور ان میں پیار محبت بھی یقیناً پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے، میاں بیوی میں ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث بنتا ہے، لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں اور ایک دوسرے سے بھی معافی مانگیں۔ دونوں میں سے جس نے بھی دل دکھایا ہے وہ اس سے معافی مانگے اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو۔ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو اس انسان کا گھر جہنم جیسا لگنے لگتا ہے، گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی خوشی اور پیار میں بدل جائے تو گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے اور اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی کو لوگ آپس میں سکون سے رہنے ہی نہیں دیتے، ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ یہ پیار و محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں لڑائی جھگڑا اور ناراضگی پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چاہے کچھ بھی ہو، جو کہیں کچھ بھی بگاڑ لے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے جو دوسروں کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ اللہ پاک تمام بھائیوں اور بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جی پیارے دوستوں، کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ ہمارے چینل دین و اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔